عربی میں دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ عربی میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ ہر مسلمان کو قرآن مجید کی اتنی دعائیں ضرور یاد ہونی چاہیے کہ جن سے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مغفرت طلب کر سکے، اپنے لیے خیر کا سوال کر سکے، اپنے والدین کے لیے نجات کا اور بخشش کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کر سکے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرمایا کلیم اس کے بعد بھی موت ہے۔ تو عرض کیا، یا اللہ اگر اس کے بعد بھی موت ہے تو پھر ابھی آ جائے مجھے۔ یہ تھے کامل، یہ تھے اصلی مسلمان جن کو سرکار نے پڑھا رکھا تھا۔ یہ سرکار کے پڑھائے ہوئے تھے، کسی یونیورسٹی اور مدرسے کے پڑھا کے بے دین کیے ہوئے مولوی نہیں تھے۔ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی نظریات پہ، کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگیں گے، ڈائریکٹ مانگیں گے، ڈائریکٹ مانگیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ جو مانگتے تھے اور جن کی قبول ہوتی تھیں ان کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ جو کچھ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرما رکھا ہے ہمیں وہ عطا فرما۔ آج سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 193، 194 اور 195 ہم نے پڑھی ہے، اس میں بھی انہی دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے اور یہ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ ایک بات میں یہاں ضمناً عرض کرتا چلوں، قرآن مجید کی ان آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے ایک بات بنیادی یہ سمجھیں، دعا اگرچہ اردو میں ہو تب بھی وہ قبولیت کا شرف پا جاتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے جو زیادہ امکان ہوتے ہیں وہ عربی شریف میں ہیں، اس لیے کہ عربی جو ہے وہ سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ ہے۔ اکابرین بزرگان دین فرماتے ہیں، فرمایا عربی میں دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ عربی میں ہی قرآن مجید نازل ہوا، اور سب سے بڑھ کر اس کے شرف کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرکار کی مادری زبان ہے، اور ہر مسلمان کو قرآن مجید کی اتنی دعائیں ضرور یاد ہونی چاہیے کہ جن سے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مغفرت طلب کر سکے، اپنے لیے خیر کا سوال کر سکے، اور اپنے والدین کے لیے کم از کم جو ہے وہ نجات کا اور بخشش کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کر سکے۔ جیسے یہ آیات بینات میں دعاؤں کا ذکر ہوا، اسی طرح آپ اور بھی قرآن مجید کے مقامات پڑھیں گے جہاں دعاؤں کا ذکر ملے گا آپ کو۔ اچھا، ہمارے ہاں چونکہ عربی سے بالکل ناواقفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسجد میں، اجتماع میں، جنازے میں، خوشی غمی کے موقع پہ جو دعا علماء یا مشائخ مانگتے ہیں، تو جب تک وہ قرآن مجید کی آیات کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں۔ جب وہ اردو میں دعا کرنے شروع کرتے ہیں تو سارے لوگ آمین کہہ کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کو سمجھ ہی وہ دعا آتی ہے، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے۔ تو جو کچھ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ اس پہ آمین دب کے کہتے ہیں، اور حالانکہ آمین کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ جو کچھ میرے پیش رو، میرے پیش امام سوال کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں، آمین ایسا ہی ہے۔ یا اللہ جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں ہماری بھی آرزو اور طلب یہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ان کی دعا کے ساتھ آمین کہہ کے میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں۔ ایک چیز آپ کم از کم یہ ذہن نشین رکھیں کہ چونکہ عربی میں مانگی گئی دعا اور قرآن مجید کی زبان کی صورت میں مانگی گئی دعا، ان دونوں کی قبولیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تب بھی آپ جب عربی زبان میں دعا مانگی جا رہی ہو تو اس پہ آمین ضرور کہا کریں، اس لیے کہ وہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ ہمارے لفظ کیا آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظوں کے برابر شان رکھتے ہیں؟ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی صورت بھی سرکار کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو
عربی میں یہ دعائیں یہاں قرآن مجید میں بیان کی جا رہی ہیں، اور دیکھیں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ربنا اننا سمعنا، وہ جو مسلمان تھے ایمان لانے والے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ناز میں عرض کی، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادیً ینادی للایمان، ایک آواز دینے والے منادی کی آواز کو، للایمان، ایمان کے بارے میں، ایک منادی آواز دے رہا تھا ایمان کے لیے۔ کیا آواز تھی؟ ان آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، ہم اے رب تجھ پر ایمان لائے۔ کیا ذہن جاتا ہے کہ اس سے مراد کون ہوگا جو منادی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ منادی ینادی للایمان، مسلمان عرض کر رہے ہیں نا کہ یا اللہ، ہم نے ایک ندا دینے والے کو، پکارنے والے کو ایمان کے بارے میں پکارتے ہوئے سنا، اور ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ کون مراد ہو سکتا ہے اس سے؟ سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے نا دین حق کی طرف آنے کی، اللہ کی توحید کی، تو اشارہ اس طرف ہے کہ منادی ینادی للایمان، حضور نے لوگوں کو فرمایا، تو وہ جو سن کے حضور کے کہنے پہ اللہ کی وحدانیت و الوہیت پہ ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، اور اللہ کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے، وہ دعا میں ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے اندر ذکر کر رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں، یا اللہ، وہ جو پکارنے والا تھا تیری طرف بلانے والا، اس کی پکار کو سن کے ہم تجھ پر ایمان لائے۔ اشارہ مل گیا اس سے کہ اللہ کے محبوبوں کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرنا قبولیت کی دلیل ہوتا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ دیکھیں حضور کا واسطہ پیش کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ جس کی وجہ سے یہ ایمان والے ہوئے تھے، اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، حضور کے بلانے کو بیان کر کے پھر اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں، یا اللہ، تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، مٹا دے، معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملا کہ بندہ مومن کو اپنی زندگی میں بھی اپنی موت کے لیے خاتمہ بالخیر کے بارے میں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ یہ وہ مقدس نفوس ہیں جن کی دعاؤں کو رب اپنے پاک کلام قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ ان کی یہ دعائیں مبارکہ تھی، یہ مبارک دعا تھی ان کی، یا اللہ ہمیں موت دینا تو نیکوں کے ساتھ۔ شارحین نے، مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے دو جہتیں بیان کی۔ یہ جو فرمایا نا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں موت دے نیکوں کے ساتھ، تو فرمایا اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک، اس دعا سے مراد تھا کہ یا اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ رکھ، اچھوں کے ساتھ رکھ، یعنی ہماری زندگی اچھوں والی زندگی ہو، اطاعت والی زندگی ہو، عبادت والی زندگی ہو، فرما برداری والی زندگی ہو۔ ایک مراد اس سے یہ تھا۔ اور دوسرا فرمایا کہ بعد از وفات اچھوں کے ساتھ رہنے سے متعلق یہ دعا تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں واضح اس پہ دلائل موجود ہیں کہ جب مسلمان کامل ایمان والا، صالح، اللہ کا نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو جس قبرستان میں اسے لٹایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، تو اس کی قبر کی وجہ سے دائیں بائیں والوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، ان کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس دعا سے مفسرین فرماتے ہیں دو جہتیں ہیں، ایک یہ کہ ہم زندہ رہیں تو نیکوں کے ساتھ رہیں، اور بعد از وفات ہماری جو تدفین ہے وہ نیکوں کے ساتھ ہو۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت عطا فرما۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب ان کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنے دست مبارک سے ایک چانٹا مارا، آنکھ نکل گئی ملک الموت کی، اور وہ اس کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کے عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے کہ جو مرنے کے لیے تیار ہی نہیں، جس نے ارادہ ہی نہیں کر رکھا موت کا، ایسے آدمی کے پاس بھیج دیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو پیغام دے کر بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں اور اسے کہیں اے کلیم، آپ ایک بچھڑے کی پشت پر ہاتھ رکھیں، اس جانور کی پشت کے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنی مقدار کے برابر آپ کی زندگی کو بڑھا دیا جائے گا۔ پیغام لے کے آئے جناب ملک الموت اور آ کے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرمایا کلیم اس کے بعد بھی موت ہے۔ تو عرض کیا یا اللہ اگر اس کے بعد بھی موت ہے تو پھر ابھی آ جائے، مجھے میں تیار ہوں جانے کے لیے، ابھی آ جائے۔ لیکن وہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی، عرض کیا یا اللہ مجھے بیت المقدس سے قبلہ اول اس سے اتنا دور کر دے کہ جتنا کوئی شخص پتھر اٹھائے اور ہاتھ کی قوت سے پھینکے، جتنی دور پتھر جاتا ہے مجھے بیت المقدس سے صرف اتنا دور کر دے، وہاں مجھے موت آ جائے۔ یہ دعا کیوں کی؟ اس لیے کہ 15ویں پارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ محبوب سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد خاص کو، بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ معراج کی رات تو حضور کو سفر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا اور لامکان تک کروانا تھا، تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ قرآن نے خود بیان کیا، اس لیے لے جایا گیا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اس مسجد اقصیٰ کے دائیں بائیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور الذی بارکنا، اللہ فرماتا ہے اس مسجد اقصیٰ کے دائیں بائیں ہماری برکتیں ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مجھ سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول اعظام کی قبریں ہیں جن کو اللہ کے قرآن نے برکتیں فرمایا ہے۔ وہ قبریں ہیں انبیاء کرام کی جن کو رب نے برکتیں فرمایا، وہ کیا ہیں؟ قبریں انبیاء کرام کی، رسول اعظام کی قبریں ہیں، ان کے مزارات ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے دائیں بائیں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اس لیے محبوب ان برکتوں کی زیارت کے لیے آپ کو حرم شریف سے بیت المقدس لے جایا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لمحے دعا کی یا اللہ مجھے بیت المقدس سے اتنا دور فرما دے کہ جتنا کوئی شخص ہاتھ سے پتھر پھینکے جتنی دور جا کے وہ گرتا ہے اتنی دور مجھے بیت المقدس سے فرما دے، اور پھر میری موت کا وقت لے آ۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کی دعا کا ذکر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ مجھے موت دے تو نیکوں کاروں کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ جانا، ان کے مزارات اور ان کی قبروں کے احاطوں کے ساتھ اور ان احاطوں کے اندر دفن ہونے کی خواہش رکھنا غیر شرعی نہیں، یہ اللہ کے قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی دعا کی پیروی میں ہوتا ہے، ان کی دعا کی اتباع میں ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب وآتنا، تو ہمیں عطا فرما ما وعدتنا علی رسولک، وہ چیز جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ دیکھیں کیسی لطیف دعا ہے۔ یہ تھے کامل، یہ تھے اصلی مسلمان جن کو سرکار نے پڑھا رکھا تھا۔ یہ سرکار کے پڑھائے ہوئے تھے، کسی یونیورسٹی اور مدرسے کے پڑھا کے بے دین کیے ہوئے مولوی نہیں تھے، یہ سرکار کے پڑھائے ہوئے تھے۔
دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی نظریات پہ، کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگیں گے، ڈائریکٹ مانگیں گے، ڈائریکٹ مانگیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ جو مانگتے تھے اور جن کی قبول ہوتی تھیں ان کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ جو کچھ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرما رکھا ہے ہمیں وہ عطا فرما۔ ہمارے کسی درویش نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں رسوا نہ فرما قیامت کے دن۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب ہوا کیا؟ جب انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں اللہ سے دعا کی، اس کے رسولوں کا واسطہ دے کے، اس کی عظمت و شان اور اس کی کبریائی کا بیان کر کے، اس کی حمد و ثنا بیان کر کے جب دعائیں کی تو ہوا کیا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، قرآن کہتا ہے ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ وہ یہ کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں کسی کا اجر کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو عمل کرنے والا چاہے وہ عورت ہو، بعضکم من بعض، فرمایا اس درجے میں نا، اس درجے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، بعضکم من بعض، مرد اور عورت دونوں ایک جنس سے ہیں اس درجے میں کہ مرد عمل کرے پھر بھی اس کا عمل ضائع نہیں کیا جاتا، عورت عمل کرے تو پھر بھی اس کا عمل ضائع نہیں کیا جاتا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا یا وہ نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، یعنی مکہ معظمہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کے، اور وَأُخْرِجُوا من دیارہم اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور اسی طرح فرمایا وہ لوگ جن کو تکلیف پہنچی فی سبیلی میری راہ میں، میرے راستے میں جنہیں تکلیف پہنچی، وقاتلوا اور جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کیا، وقتلوا اور وہ قتل کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم تو فرمایا میں ضرور ان کے گناہ ان سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اور فرمایا میں ضرور انہیں جنت میں داخل کروں گا، ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق اعلان فرمایا۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ یا وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ظلماً کافروں کی طرف سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور جن کو میری راہ میں اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، یا وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل کر دیے گئے، تو فرمایا ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہ صرف ان کے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا اللہ، بلکہ ان کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، اس لیے کہ ثواب من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ان کے لیے اجر ہے، واللہ عندہ حسن الثواب اور فرمایا اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے، اللہ کے ہاں بہترین ثواب ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید شان بیان کر رہا ہے حضور کے تمام صحابہ کی، جب انہوں نے یہ دعائیں مانگی تو ان کی دعائیں قبول فرمائی اللہ نے۔ اب وہ دعائیں کیا تھی؟ 5 دعائیں اس صفحے پہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ آپ اوپر سے چوتھی لائن دیکھیں اور گنتے جائیں ساتھ ساتھ یہ دعا کون سی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس صفحے پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں 5 دعاؤں کا بیان فرمایا۔ ان میں سے پہلی دعا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پاکی تیرے لیے ہے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ایک دعا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، یہ دوسری دعا۔ آگے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا،
کتنی دعا ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ سارے بولیں۔ آگے 5ویں دعا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب تو نے جو اپنے رسولوں کی زبانوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرما رکھا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہ 5 دعائیں جب ان پاک ذاتوں نے مانگی تو اللہ نے سند عطا فرمائی، فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس پہ ایک قول سنیں، اہل بیت اطہار کے ائمہ میں سے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دعا میں دعا کرنے والا، سوال کرنے والا، مانگنے والا 5 بار اپنی دعا میں ربنا کے لفظ کو لائے، فرمایا قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ بتاتی ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہر مسلمان کو 5 قرآنی آیات کم از کم اتنی ضرور یاد ہونی چاہیے کہ جب وہ اردو میں اپنی آرزویں پیش کرنا چاہے تو پہلے وہ 5 بار اللہ کی بارگاہ میں ربنا 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 کہہ کے اپنی دعا کی قبولیت کی سند لے لے، اپنی دعا کی قبولیت کی۔ دیکھیں نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ ہمارے دل ٹیڑھا نہ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعائیں ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، بلکہ اس دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دعا مانگتا رہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، فرمایا رب اس کو زندگی میں بھی ہر نعمت عطا فرما دیتا ہے، آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دعائیں کم از کم ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اچھا، میں کسی کی توہین نہیں کرنا مقصد، ویسے پوچھنے لگا ہوں، آپ میں سے کچھ ساتھیوں کو 5 دعائیں کم از کم قرآنی یاد ہیں؟ آپ کو اور کس کے ساتھی کو؟ ماشاء اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، یاد ہے؟ سبحان اللہ۔ کم از کم قرآن مجید میں بیان کردہ 5 ایسی دعائیں کہ جن میں لفظ ربنا آتا ہو، جیسے میں نے آپ کے سامنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد، اس طرح جو 5 دعائیں ہیں کم از کم ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں قرآن کی آیت دلیل ہے اس بات پر کہ جو دعا میں 5 بار ربنا کہے رب اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ فرما رہا ہے میں ضرور ان کو داخل جنت فرماؤں گا، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین وعدہ فرما رہا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ یہ جو آج بعض بدعقیدہ لوگ یہ امت کو سبق پڑھانا چاہتے ہیں کہ سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد صرف 6 صحابہ کے علاوہ بقیہ تمام کے تمام صحابہ حضور کے دین سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، حضور کے دین کو چھوڑ گئے تھے، یہ قرآن مجید پر بہت بڑا بہتان ہے، اللہ کے کلام پر بہت بڑا بہتان ہے، اور اللہ کے دین پر بہت بڑا بہتان ہے۔ سرکار کی ذات کی بہت بڑی توہین ہے اور اللہ کا بہت بڑا انکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہوں نے مرتد ہونا ہوتا سرکار کے وصال باکمال کے بعد، سرکار کے دین کو چھوڑ جانا ہوتا، تو رب ایک تو ان کی دعا کبھی قبول نہ فرماتا اور دوسرا ان کے لیے جنت کا اعلان نہ فرماتا۔ رب جب جنت کا اعلان فرما چکا کہ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے تو جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، پھر یہ کہنا لازم آئے گا اس سے کہ معاذ اللہ رب کو بھی نہیں پتا تھا کہ سرکار کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ صحابہ کیا کریں گے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق یہ جو خاص ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ یہ نظریہ قوم کے ذہنوں میں انڈیل رہے ہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ بقیہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، ان کا نظریہ باطل، ان کا عقیدہ باطل، بلکہ کفریہ عقیدہ ہے اور قرآن کے صریح خلاف ہے۔
اس لیے کہ اللہ اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرما رہا ہے رب نے ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمایا ہے اور ان کے لیے داخل جنت ہونے کا وعدہ فرمایا ہے، ان کو داخل جنت کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں، کوئی بندہ ساری زندگی عمل کرتا رہے اور موت کے وقت اس کی موت کفر پر آئے تو وہ کیا جنت کا حقدار ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، خاتمہ مرتد ہو کے ہوا، خاتمہ زندیق ہو کے ہوا۔ تو خاتمہ خیر پر ہوگا تو داخل جنت ہوں گے نا۔ اللہ جن سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، تو قرآن تو سند دے رہا ہے کہ وہ نہ صرف مستجاب الدعوات ہیں، سرکار کے صحابہ مستجاب الدعوات ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے نزدیک کنفرم جنتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کنفرم جنتی ہیں۔ تو جن کو رب کنفرم جنتی فرما رہا ہے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، کہنے والا بندہ خود مرتد ہو سکتا ہے، سرکار کے صحابہ کی شان میں کوئی کمی آ سکتی